ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ صرف 7 مرتبہ اس طرح پڑھ لیتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک یعنی ماہ رمضان گزار دیا، ماہ شوال گزار دیا، ماہ ذوالقعدہ گزار دیا، ابھی تک اپنے مقدر کو نہ سنوار سکے، اپنی تقدیر کو نہ بدل سکے، بڑے بڑے وظائف کے ذریعے بھی اگر ان کی زندگیاں نہ بدل سکیں تو پھر ان کے پاس یہ بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ ماہ ذوالحج کا یہ بابرکت مہینہ جس کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا چاند ظاہر ہونے والا ہے، جو لوگ بھی چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ صرف 7 مرتبہ پڑھیں گے، 7 نسلوں کا مقدر سنور جائے گا، 7 نسلوں کی تقدیر بدلے گی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، اس ماہ مبارکہ کی اتنی فضیلت آئی ہے، ان 10 دنوں کی اللہ نے خود قسم کھائی ہے، والفجر والیال العشر، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ دن کتنے عظمت والے ہیں، کتنے فضیلت والے ہیں۔ جب کوئی بندہ ان دنوں کے آغاز میں، ان کے استقبال میں یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اگر حقیقت میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اس بابرکت مہینے کا استقبال کرنا ہے، تو استقبال کرنے سے جب ہم اس طرح استقبال کریں گے، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے نواز دیتا ہے، تو پھر بندے کا نصیب اور تقدیر بدل جاتے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کی ترکیب کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، کیسے آپ نے پڑھنا ہے، اس کی مکمل تفصیل، مکمل وضاحت میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی۔ اب ذرا آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے، کیونکہ اس میں کچھ تسبیحات ایسی بھی ہوں گی جن کا تعلق اس مہینے اور اس عشرے کے ساتھ ہوگا، یعنی جس کا آغاز ہونے والا ہے اس کے استقبال کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنی ہے، تاکہ آج آپ اس عمل سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ماہ ذوالحج کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ رب کریم نے ماہ ذوالحج کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو عظمت اور فضیلت اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے، جو کہ باقیوں کو اس قدر فضیلت اور عظمت عطا نہیں کی گئی۔ کیونکہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں کو اور اس کے دنوں کو، یعنی وہ راتیں پورے سال کی تمام راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس طرح یہ دن باقی سال کے سارے دنوں سے زیادہ فضیلت اور عظمت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں جسے اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، پھر ہمیں وہ سارے فوائد و برکات، وہ ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ ترتیب بڑی خاص اور بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے، کیونکہ اس ترتیب کے ساتھ جس نے بھی پڑھا، جس نے بھی مانگا ہے، اس نے اللہ کے خزانے حاصل کیے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس نے ضرور لوٹی ہیں، ضرور اس نے حاصل کیے ہیں، تو اس کو غیبی مدد ضرور ملی ہے۔ اب جو لوگ غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اس ترتیب کے ساتھ کریں کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی بھی وقت، یعنی کسی بھی ٹائم، ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے پاس بڑا ٹائم موجود ہے، آپ کسی بھی وقت اس سورہ مبارکہ کو اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنی دکان میں، اپنے جہاں بھی ہیں، آپ وہیں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں تب بھی، کسی اور ملک میں رہتے ہیں تب بھی، جہاں پر ابھی تک ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا، وہاں آپ چاند نظر آنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ضرور کر لیجئے گا۔ چاند نظر آنے پر بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے کرنا یہ اس کا استقبال ہوگا۔ اس کا استقبال کرنے کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کیا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ تمہیں اس طرح نوازے گا، ایسے خزانے عطا فرمائے گا کہ جیسے تم اللہ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اب سب سے پہلے چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے خزانے مانگنے ہیں۔ وہ مانگنے کا مکمل طریقہ، مکمل ترتیب، مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے میری بات کو بڑے دھیان اور توجہ سے سننا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی بھی جگہ گھر میں، جیسے میں نے عرض کیا، بیٹھ جانا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں لے آنا ہے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اپنی حاجت کی نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، صرف آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی چاہیں تو وہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، چاہیں تو یہ پڑھیں، کوئی دوسرا درود پاک آپ کو یاد ہے تو آپ وہ درود پاک پڑھیں۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے انتہا عطا کرنے والی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، تو سب سے پہلے اس کے کرم کا سوال کرنا ہے۔ تو درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھنا ہے، جو مبارک نام میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگی ہوں۔ اس مبارک نام کو اس طرح پڑھیں گے، یا کریمو یا کریمو، اے کرم کرنے والے، بے انتہا عطا کرنے والے۔ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے، یعنی یا کریمو اس کو کہتے ہیں، کرم کرنے والے بھی کہہ لیتے ہیں، بے انتہا عطا کرنے والا بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو اپنے عمل کا آغاز بے انتہائی سے کرنا۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں، کسی سے مجھے مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو اس انداز سے آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے، تصور رکھنا ہے جس چیز کی آپ کو حاجت ہے۔ بے اولاد ہیں تو اولاد مانگیں، بے روزگار ہیں تو رزق مانگیں، کوئی بھی مطلب آپ غربت کا شکار ہیں تو غربت سے نجات مانگیں، اگر گناہ بے قید کے اندر ہیں تو قید سے رہائی مانگ لیں، ویزا نہیں لگ رہا تو ویزے کے لیے دعا مانگ لیں، یعنی جو بھی دنیا کی حاجت ہے اس کی دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی بدولت جو کچھ مانگو گے مل جائے گا، معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارے تمام معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا اس میں مبارک جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والے، کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو وہ دیتا ہے، ہر وقت وہ دیتا ہے، کسی کو اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، بار بار مانگنے پر بھی وہ دیتا ہے، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ درگزر کر دیتا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا ضروری ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے کریم النفس بھی کر دیتا ہے، نیک اخلاق نیک مزاج بھی بنا دیتا ہے۔ اس میں مبارک انتہائی جمالی بھی ہے، یہ باعزت رہنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تسخیر نہیں ملتی، ہم سے لوگ محبت نہیں کرتے، ہماری بات سننا پسند نہیں کرتے، یہ عمل کرنے کے بعد وہ معزز اور مکرم کر دیتا ہے اپنے بندے کو۔ لہٰذا ایسا شخص جو یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ہر مقام پر بے عزت کر دیتے ہیں، وہ بندہ اس کو پڑھنا شروع کرے، دوسروں کی نظر میں ہمیشہ باعزت رہے گا۔ جو اس کی بےزتی کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل ہوگا۔ اسی طرح ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسی حاجت درپیش ہو جو پوری ہوتی نظر نہ آئے تو اسے چاہیے اس عمل کو کرے، کیونکہ وہ مستجاب الدعویٰ بن جائے گا۔ اللہ کے بندوں کا کہنا ہے جو شخص صبح و شام اس کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، لیکن یہ عمل آپ کو صرف ایک بار کرنا ہے، یہ سورہ مبارکہ صرف اس ترتیب کے ساتھ 7 بار پڑھنی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ میں نے اس میں مبارک کی شان اور عظمت اور فضیلت بیان کی ہے۔ اس سے تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جتنا بھی کوئی شخص تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، اس عمل کے بعد اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، اس کے رزق میں فروانی آئے گی، اس کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس کے دن بدل جائیں گے، اس کی راتیں بدل جائیں گی، اسے ایسے ایسے مقام اور اسے اس طرح عروج ملے گا کہ وہ خود حیران ہوگا کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرما دیا ہے، کیسی اللہ کی رحمتیں میرے اوپر برس رہی ہیں۔ تو یہ اس میں مبارک ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی بھی پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں۔ ایک نام اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے جو اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ سے اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ذاتی نام کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور صفاتی نام کی بھی تمہیں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اب کیسے پڑھنا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد جیسے میں نے کہا 3 بار 7 بار یا پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ، یا کریمو،
یا اللہ یا کریم، اے اللہ مجھ پر کرم کر دے، مجھے بے انتہا عطا فرما دے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک تصور ہوگا، یعنی یا اللہ یا کریم ایک مرتبہ، یا اللہ یا کریم 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 مرتبہ۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کے انوار و تجلیات کیسے تمہارے اوپر برستی ہیں۔ اگر کوئی شخص گھر کے اندر مریض ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، آپ یہ عمل پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت بھی فرمائے گا، اسے صحت اور صحت کاملہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں اس کے ذریعے گھر سے نحوستیں ختم ہوتی ہیں، جادو جنات جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے ختم فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اسے روحانی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی تمام برائیاں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں، انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کرتی ہیں، سب کا علاج موجود ہے۔ اس لیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ نے ان کلمات کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے بتایا صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ عمل انتہائی آسان ہے، بڑا مجرب ہے، بہت پاورفل ہے۔ بس تصور اور نیت اور تمام چیزوں پر جو جو چیز بتائی جائے اسی ترتیب کے ساتھ کریں تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ کسی اور کو شان عطا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ایک خاص۔ ہر ایک کے لیے عام رحمت ہوتی ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو، لیکن یہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خاص رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اتنی وسعت والی ہے، زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے بیمار کو جو شفا ملتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے، بے روزگار کو جو رزق ملتا ہے وہ بھی رحمت کے ذریعے۔ بس اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، امید نہیں یقین کر لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت ایسی ہے جس کے ذریعے غیبی مدد ملے گی۔ یہ صرف ایک سورت نہیں پڑھنی، کئی سورتوں کا مجموعہ۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد چند ایک چیزیں اور بہت ضروری ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھنے میں یہ سورت بالکل مختصر سی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس سورت کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں اور انعامات ہیں جو اللہ نے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی ہیں۔ ابو بشر کا بیان ہے کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنت کی وہ نہر تو اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی جو کہ نزول وحی کی کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بے شک ہم نے آپ کو خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کے برابر ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لیکن آخر میں آپ نے دل میں زبان بند کر کے صرف دل میں تصور میں اللہ 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 اس طرح پڑھنا ہے، اور تصور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے خانہ کعبہ ہے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اس طرح جب آپ اللہ اللہ پڑھیں گے، اکثر صوفیہ بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ اس طرح قلب کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں، زبان سے بھی ذکر کرتے ہیں،
آپ اپنی زبان کو کم ہلائیں اور دل کو زیادہ ہلانے کی کوشش کریں تاکہ ذکر مقبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ جب ذکر وہاں اس مقبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے تو پھر بات بن جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جو ایک ساتھ 3 اکٹھے آتے ہیں اور ایک بعد میں آتا ہے۔ یہ اکٹھے مہینوں میں سے ذوالقعدہ بھی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحجہ بھی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، محرم بھی حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینے اتنے عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ اس کے بعد رجب کا ایک مہینہ آتا ہے جو بڑی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی ہے۔ اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ دین اسلام کا 5واں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اس لیے مہینے کا نام ذوالحجہ رکھا گیا ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ اس کی اور بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس میں تکبیرات کی کثرت کریں گے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس عمل کے اندر آپ نے یہ تسبیحات ضرور پڑھنی ہے۔ یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ کا شکر بھی کرنا ہے، اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے۔ جو یہ تسبیح میں نے آپ کو بتائی، جس کو تسبیح تشریق بھی کہا جاتا ہے، یہ تسبیح ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا مقام میں بتا دوں، اس کی ترتیب میں عرض کر دیتی ہوں۔ تو اس تسبیح کی فضیلت اتنی ہے، جیسے میں نے کہا ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے 9 دنوں کی، کہ اس میں روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذوالحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس میں عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی نے ان سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کو کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت عطا کی گئی ہے، اگر وہ ہم پر یعنی دین یہود میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ یوم عرفہ، 9 ذی الحج، روز جمعہ، میدان عرفات، وقوف میں فرما رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ بڑا مہینہ ہے، عظمت والا، بڑی شان والا ہے۔ اللہ والو، ذوالحج کے دوران صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجوں کی مدد کرنے اور نیکی کے کام کرنے پر زور دیا۔ صدقہ نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا ہے بلکہ انسان کے مال اور دل کی پاکیزگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ ان دنوں میں گزشتہ گناہوں سے توبہ اور اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ خالص دل سے توبہ کرنا اور اللہ کے حضور عاجزی سے معافی مانگنا انسان کے دل اور زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن مسلمانوں کے لیے عبادات، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت و برکت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ روزہ رکھنا، نمازوں میں اضافہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب اعمال ان دنوں کی برکتوں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اعمال نہ صرف روحانی حالت کو بلند کرتے ہیں بلکہ اسلام کی اصل روح یعنی اطاعت، شکر گزاری اور رحم دلی کو بھی پروان چڑھاتے ہیں۔ اللہ والو، ذوالحج کے ان دنوں کو احترام اور ایمان کے ساتھ گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوں۔ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اس لیے حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ یا ربی، اے اللہ تمام تعریفیں تمہارے لیے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، پھر اللہ کرم بھی فرمائے گا، اللہ رحمت بھی نازل کرے گا، اللہ تمہاری بگڑی بھی بنا دے گا۔ اب الحمدللہ یا ربی 1 مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 مرتبہ، اس طرح پڑھیں۔ پھر آپ نے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟
جو میں نے آپ کو تسبیح تشریق بتائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اب آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیے عمل کی ترتیب آپ کو میں آسان کر دوں، جیسے آپ کو میں نے عرض کیا اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھتے جائیں گے، جب اس مقام پر پہنچیں گے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح تشریق 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، بے اولاد ہیں اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں روزگار مانگ لیں، بے گھر ہیں گھر مانگ لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، رشتوں کے مسئلے ہیں تو نیک اور اچھے رشتے کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ یہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔